قصہ بیان کرتے ہیں، مولانا طیب نانوتوی تھے، دیوبند کے استاد تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد ایک آدمی ہماری دعوت کیا کرتا تھا اور اس میں دیوبند کے تمام استادوں کو وہ بلاتا تھا اور ان کو کھانا کھلاتا تھا، لیکن اس کھانے کے بعد 40 دن تک ہم میں سے کسی کی تہجد کی نماز نہیں جاتی تھی۔ اور پھر یہ تجسس ہوا کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ کرتا کیا ہے؟ تو پھر اس کو جب دیکھا گیا تو وہ ایک آدمی تھا، وہ صبح سے لے کر شام تک یہ باغوں میں چلا جاتا تھا اور وہاں سے گھاس ادھیڑتا تھا اور ان کو بوریوں میں بند کر کے پھر وہ تانگے والوں کو، گھوڑے والوں کو، گدھے والوں کو دے آتا تھا، بیچتا تھا، اور اس سے جو وہ رزق کماتا تھا تو اس رزق کو وہ 3 حصوں میں تقسیم کرتا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم کیا کرتے، اس نے کہا کرتا یہ ہوں، اور جو پیسہ آتا ہے اس کو میں کیا کرتا ہوں، اس کو کہتا ہے ایک میری بیوہ بیٹی ہے، جو میں کماتا ہوں مہینے کا اس کو دے دیتا ہوں، ایک میں اپنے اخراجات کے لیے رکھ لیتا ہوں ایک حصہ گن کر، اور ایک حصہ میں، یہ چونکہ آپ دین کے استاد ہیں، آپ کے لیے جمع کرتا رہتا ہوں، مہینے میں بس اتنی پونجی بنتی ہے جو میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ کھاتے بھی وہ خود تھے، پکاتے ہوئے پیسے دے آتا تھا۔ اس کھانے کی برکت کی وجہ سے اساتذہ یہ کہتے تھے کہ 1 مہینے تک پہلے کسی کی ہو جاتی تھی تہجد کی نماز، کبھی نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کھانے کے بعد 40 دن تک ہم تہجد کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس کھانے کی وجہ سے انسان کی عبادتوں میں حسن پیدا ہوتا ہے، اس کھانے کی وجہ سے انسان کی عبادتوں کے اندر دوام آتا ہے، ہمیں پاکیزگی اور استحکام آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب صاحب ظاہر ان کے ذہن میں تو یہ ہوگا کہ بت پرست معاشرہ ہے اور ہم اس بادشاہ، ان کو یہ کہاں پتا تھا کہ وہ 300 سال رہے ہیں، ان کے ذہن میں تو یہی تھا دین اور دین کا کچھ حصہ۔ انہوں نے کہا کہ جناب اس طرح کریں کہ آپ جائیں اس سکے کو لے کر فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامٌ، کون سا اچھا کھانا ہے۔ اچھے کھانے سے مراد وہ نہیں ہے جو لذیذ کھانا ہو، یہ بھی اچھا کھانا ہے۔ یہاں کے علامہ ابن قیم نے غالباً کہیں لکھا ہے کہ جس شخص کو پتہ ہو کہ وہ ایسا کھانا کھا رہا ہے جو اس کی صحت کے لیے غیر مفید ہے، اس کو پتہ ہو کہ میں کھاتا ہوں بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہے میں کھاتا ہوں شوگر ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ کھاتا ہے، آپ نے کہا وہ گناہ کا کام کرتا ہے۔ حالانکہ ہے بھی پاکیزہ، ہے بھی حلال، جائز ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ اس کا کھانا میری اپنی طبیعت کے لیے خراب ہے، پھر بھی وہ کھاتا ہے، تو آپ نے کہا وہ جائز، وہ گناہ کا کام کرتا ہے، صحیح کام نہیں کرتا۔ اور سب سے اچھا کھانا وہ ہوتا ہے میرے عزیز دوستو جو طبیعت کے لیے بوجھ نہ بنے۔ یہ جو بہت ساری چیزوں کو یہ پر لطف کھانے ہم کھاتے ہیں اور مثالے دار کھانے کھاتے ہیں اور بے شمار چیزیں اس میں شامل کرتے ہیں، اس بیچارے معدے کو ایک ایک چیز کو علیحدہ کر کے اس کے بارے میں محنت کرنی پڑتی ہے کہ یہ چیز ہے، اس کا کیا توڑ ہے، یہ چیز ہے، اس کا کیا توڑ ہے، یہ چیز ہے، اس کا کیا توڑ ہے۔ اس کے بالکل برعکس آپ سادہ کھانا کھائیں، معدہ آپ کا خوشحال رہتا ہے کہ سادہ کھانا، ایک سبزی آپ نے کھائی ہے، ایک روٹی آپ نے کھائی ہے، تو اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہے کہ ازکا طعامن، انہوں نے کہا کہ بہترین، زکی نہیں ازکا، جو بہترین کھانا ہے وہ لے کے آئے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ فَلْيَتَلَطَّفْ، یہ وہ لفظ ہے جو ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، اور قرآن کے بعض حصوں میں بلکہ نسخوں میں یہ موٹے الفاظ میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ قرآن کے جب لفظ گنے گئے اور قرآن کا جب ایک ایک لفظ گننے کے بعد حرف گننے تک جب ان کی شمار کیا گیا، ان کو گنا گیا، تو یہ قرآن کا ہاف بنتا ہے، یہ قرآن کا آدھا بنتا ہے۔ یہ لفظ قرآن کے نصف میں آیا ہے، قرآن کے نصف میں یوں ہی نہیں آ گیا کہ لکھتے لکھتے یہ آ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس لفظ کے اندر بڑا پیغام ہے۔ اگر انسان کی ساری زندگی اس طرح گزرے نا تو انسان کی زندگی پر لطف ہو جائے۔ فَلْيَتَلَطَّفْ کا معنی یہ ہے کہ بہت احتیاط کے ساتھ اور حسن حکمت کے ساتھ اور بہت عمدگی کے ساتھ اور بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ کام تم نے کرنا ہے، کیونکہ ہم ایک مخالف ماحول میں زندہ رہ رہے ہیں۔ کہیں کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ وہاں ہم پکڑے جائیں، بڑی باریکی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ۔ لطف کا معنی یہی ہے کہ خوبصورتی ہو اس میں، جس کو دیکھ کر، جس کام کو دیکھ کر انسان کو لطف محسوس ہو، شعور کے ساتھ اور عمدگی کے ساتھ جا کر یہ کھانا لے آنا۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری خبر ہو جائے کسی کو کہ ہم غار میں چھپے ہوئے ہیں، کسی ایک کو بھی پتہ نہ چلے کہ ہم ادھر غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ یہ ہم دوستوں نے کسی ایک اپنے جو سب سے زیادہ چلاک یا سب سے زیادہ تیز آدمی تھا اس کو بھیجا، اور دوسرے دوستوں نے اس کو نصیحت کی کہ جناب یہ سکہ لے جاؤ اور کھانا لے کے آؤ، کھانے کے بغیر تو زندگی نہیں گزرتی۔ اور پھر وہ کھانا لے کے آیا
آگے کیا قصہ چلتا ہے انشاءاللہ کل اس کا تذکرہ کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم.